Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Well, today's topic is all about forgiveness, beauty of forgiveness in Islam. جب انسان بے تحاشا گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے، جو کہ کرنا بھی چاہیے، کہ وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا بے شک، تو پھر ہم دوسروں کو معاف کرنے میں اتنے تلخ ہو جاتے ہیں یا ہماری ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے اپنی زندگی کے ان بڑے معاملات میں. جب آپ کسی کو معاف کریں، جب کہ آپ کے لیے معاف کرنا بڑا مشکل ہو، اور ایسے معاملات ہوں کہ آپ کے لیے وہ ڈیسیجن لینا بڑا مشکل ہو، اور پھر بھی آپ کسی کو معاف کر دیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی بشارتیں رکھی ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے بڑا اجر عظیم ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ بہتر ہے کہ تم لوگ دوسروں کو معاف فرما دو، اور جب تم دوسروں کو معاف کرو گے تو تمہارے لیے بہترین اجر عظیم ہے تمہارے رب کے ہاں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں ایسے واقعات سے ہمیں سکھایا ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات پر، اتنے بڑے بڑے معاملات پر جہاں انسان کا صبر جواب دے جائے، وہاں پر حضور نے لوگوں کو معاف فرمایا. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے صحابہ اور حضور کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، وہ چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن حضور نے تمام لوگوں کو معاف فرما دیا، کسی کو بددعا نہیں دی. اسی طرح واقعہ طائف جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے. وہاں کے لوگوں نے حضور کو کس قدر تکلیف پہنچائی، پتھر مارے، شدید زخمی ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارے نبی نے ان کو معاف فرما دیا، ان کے لیے بددعا نہیں کی، جبکہ حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ بددعا کے ان کی تمام وادی اور بستی کو تباہ کر سکتے تھے. لیکن حضور نے یہ تا قیامت مومنین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ اگزامپل سیٹ کرنی تھی کہ معاف کرنے والا، معافی دینے والا، معافی مانگنے والا بڑے ہوتے ہیں. تو جب ہم زندگی کے ایسے معاملات میں لوگوں کو معاف کریں جبکہ ہمارے لیے مشکل ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر بڑا اجر عظیم ہے ایسے لوگوں کے لیے. اعرابی کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، اور صحابہ شدید غصے ہوئے. حضور نے بجائے اس کے کہ اس کو سزا دیتے یا غصہ کرتے، اس کو صفائی کی تلقین دی اور معاف کر دیا. اور ہم جب اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کسی کو معاف نہیں کر سکتے، ہماری ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا رول ماڈل ہم دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو سیٹ کیا ہے اپنی لائف میں، کون سی سٹوریز ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، جن کو غزوہ احد کے اندر حبشہ نے بے دردی سے جو ہے وہ شہید کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کی درخواست پر اس کو بھی معاف کر دیا. تو ایسے واقعات جب ہمارے سامنے آتی ہیں اس نوعیت کے، جہاں آپ کا صبر جواب دے جائے اور آپ کے اپنوں کا خون بہایا جائے اور آپ کا جناب اپنی لائف کی مین چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہوں، اس کے باوجود حضور نے لوگوں کو معاف کیا، کسی کو بددعا نہیں دی، بدلہ نہیں دیا. تو ایسی اگزامپل سیٹ کی ہمارے لیے، صرف اس لیے کہ ہم لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ چلیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو انسان دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے. جو انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے جلدی، جبکہ ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں معافی مانگنے میں یا صلح کرنے میں یا پہل کرنے میں یہ محسوس ہو کہ تمہاری عزت میں کمی آ رہی ہے، تو واللہ باخدا روز محشر مجھ سے عزت لے لینا، لیکن ہمیشہ پہل کرو معافی مانگنے میں، ہمیشہ آگے بڑھو. تو کتنی امیزنگ اگزامپل ہے. ہم پھر بھی اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے، چند روزہ زندگی کی وجہ سے، اپنے ایموشنز کو ہرٹ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے. اور اسی طرح ہمارے کوئی آباء و اجداد کی دشمنی چل رہی ہے یا آباء و اجداد کی طرف سے کوئی ناراضگیاں چلتی آ رہی ہیں، اس کو لیتے لیتے ہم لوگ قبر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اپنے مومن بھائیوں کو ان معاملات میں معاف نہیں کر سکتے جس کی تلقین ہمیں حضور نے فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو ہمیشہ جوڑو، وہ شخص جو قطع تعلق ہی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم اپنے دنیاوی نقصان یا ایموشنز کی وجہ سے لوگوں کو معاف کرنا پسند نہیں کرتے. تو وہ رب غفور الرحیم ہے. جب ہمیں اس چیز پر توکل اور یقین ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ہوئی جو زیادتیاں ہیں یا جو تلخ کلامیاں ہیں یا جو آپ کے ساتھ برے معاملات کسی نے کیے، اس کو بھی درگزر اور معاف کر دیا جائے. ڈیفینیٹلی یہ ہماری مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے، کسی کو جلدی معاف کر دینا. اور ہماری جو منفی ایک سوچ ہے وہ مثبت سوچ میں تبدیل ہو جاتی ہے. ہماری نیگیٹو وائبس جو کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس شخص کو لے کر، تو وہ جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. تو ہمیشہ اس چیز کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، وجہ الکائنات ہیں، جب وہ اپنی زندگی کے اتنے عظیم اور بڑے معاملات میں، جہاں ان کے ایموشنز ہرٹ ہوئے، جہاں ان کے اپنے عزیزوں کا خون بہایا گیا، جہاں پر ان کی زندگی کے بڑے معاملات ڈسٹرب ہوئے، جہاں ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، جب وہ لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں، تو آپ اور میں کیا چیز ہیں.
ہم لوگوں کو معاف کرنے میں اتنی دیری کر دیتے ہیں کہ یہ باتیں دل میں ہی رہتی ہیں، اور پھر ہم قبروں تک جا پہنچتے ہیں، اور اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارے اوپر ایک بوجھ سا طاری رہتا ہے، اور یہ بوجھ جتنا جلدی ہلکا ہو جائے یہ اتنا ہی اچھا ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو دوسروں کو معاف کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔